الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک گھمنڈی شہزادی کی ہے جس کی شادی ایک فقیر سے کر دی جاتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور گھمنڈی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی، اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی، جو بہت موٹا تھا، تو اس نے اپنی کنیزوں کو ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گولڈب ہے۔ دوسرے امیدوار کو اس نے دیکھا اور کہا، ہاں کیسے کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا تو اس نے اسے سفید چوہا کہہ کر پکارا۔ ایک امیدوار سرخ تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی، کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، کیسے اس نے چہرے پر جھاگ بھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کو اندر بلا لو۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہی قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے سے کر دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ راجکماری فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، کیا کیا؟ اس نے لمبی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، یہ شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ شہر داڑھی والے بادشاہ کا بایاں تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بڑی غلطی کی، کاش اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے راجکماری سے ناراض ہوتے ہوئے کہا،
مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے پھر وہ چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ یہ کتنی چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہی جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا۔ ہمیں نوکر سے کیا کام، تم ہر کام کر تو سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور پھر سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کا کام کرتی رہتی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار لیے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں پیدا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بھون لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا، پید کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بھونی، ابھی شروع ہی کی تھی، اس نے پہلے کبھی کوئی محنت کا کام کیا نہیں تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام نہیں کر سکو گی، میں تمہیں کچھ سود لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بون دینا۔ مگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے اکڑتے ہوئے کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بدتمیز اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر لات مار کر توڑ دیے اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا بیچ راستے برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے سے بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی۔ اسی طرح ان میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے اسے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے سنا محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے مغرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئی اور اسے بہت سارے مزیدار کھانے دیے، جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔
ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک زرد ورق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ تو وہی داڑھی والا شہزادہ تھا جس کا اس نے اس دن خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام لوگ ہنسنے لگے۔ راجکماری کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور گھمنڈ ختم ہو چکا تھا۔